السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام بالتوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقص تكذيبه توحيده. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک، الہ العالمین، احکم الحاکمین، جس کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سبحان اللہ ما عظم شأنہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ایمان اور عقیدے کی باتیں اپنی حدیثوں میں بیان فرمائیں اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ ان باتوں پر وہ عمل کریں، عقیدہ رکھیں اور جنت کا راستہ اور جنت کی نعمتیں اور اللہ عز و جل کا دیدار، ان سب کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور امت کو یہ تمام باتوں کی خبر دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج جمادی الاخرہ کی 3 تاریخ ہے، 1438 ہجری، مطابق 2 مارچ 2017 عیسوی. عقیدہ الطحاویہ کے ہفتے واری درس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج بھی پچھلے ہفتوں کی طرح عقیدہ طحاویہ ہم پڑھیں گے اور ایمان اور عقیدے کی باتوں کو سمجھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عقیدے کا سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. آمین. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کو صحیح عقیدے کا علم ہو اور صحیح عقیدے پر اس کی زندگی گزرے. یہ بہت بڑی بات، بہت ضروری بات ہے، اس لیے کہ عقیدے کی درستگی اعمال کی درستگی ہے. عقیدے میں بگاڑ اعمال کی بربادی کا سبب بنتا ہے اور انسان دارین میں تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اسی لیے عقیدے کی درستگی یا اس کو صحیح رکھنے کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری گئی، ہر قوم و ملت میں پیغمبروں کی بعثت ہوئی تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں میں پختگی اور صحت اور
اسی صحیح عقیدے پر موت اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلسلہ جاری ہے، اگلے پوائنٹس کو یا اگلی عبارت عقیدۃ طحاویہ کی پڑھنے کے لیے میں طالب علم حمدلہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور آج کی عبارت پڑھیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصف المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تعيها شكا لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حمدلہ جو آپ کی خدمت میں ابھی آج کی عبارتوں کو پڑھ رہے تھے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو پوائنٹس ہم یا عبارت آج کی جو پڑھی گئی ہے ذرا اس کو دیکھیے، آپ ترجمہ دیکھیے اور اس کی شرح آپ کی خدمت میں جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے پیش کی جا رہی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پیج نمبر 14 اور پوائنٹ نمبر 42 ہے، نہیں اس کے یہ نہیں ہوا تھا نا پورا۔ فَإِنَّهُ کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، نہیں بلکہ ہو گیا تھا یہاں یا نہیں ہوا تھا؟ نہیں پڑھا تھا، نہیں میں سنیے، اشتباہ جو ہوتا ہے نا، اس کیفیت میں اشتباہ ہوتا ہے، معنی میں اشتباہ ہوتا ہے، پڑھے ایک بھی بولے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ مطلب ہوا ہے۔ یہاں پڑھے تھے، اچھا ٹھیک ہے، 43 پڑھنا تھا نا۔ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ۔ اس کی شرح ہو گئی، شرح بتا۔ دیکھیے عبارت پڑھی جاتی ہے، بعض دفعہ عبارت ہوتی ہے ترجمہ ہو جاتا ہے، شرح کا وقت نہیں ہوتا ہے، اذان کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں ہم، اس لیے بلکہ یہ بھی سوال کرنا چاہیے، خیر بڑوں سے کرنا چاہیے تھا، انعام نہیں ہے ورنہ کرتے کہ آخری پوائنٹ کہاں رکے تھے ہم لاسٹ ویک۔ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمَ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ، اور اسلام میں ثابت قدم وہی انسان ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، جو قرآن و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست قول اس مضمون کے متعلق، من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میسج ہے، وعلی الرسول البلاغ، اور پیغمبر پر پہنچانا ہے، وعلینا التسلیم، اور ہمارا کام قبول کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا ہے، میسج کا آنا ہے، رسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچانا ہے، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے۔ پہلا کام ہو گیا، دوسرا کام ہو گیا، تیسرا کام قیامت تک چلے گا، کچھ لوگ تسلیم کریں گے، کچھ لوگ انکار کریں گے۔
پہلا کام ہو گیا، رسالہ آ گیا اللہ کی جانب سے، قرآن کتاب اتر گئی، پیغمبر آ گئے، پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ رسول کو رسول اسی لیے بولتے ہیں نا کہ اللہ کا رسالہ پہنچاتے ہیں، ہم اللہ کا میسج پہنچاتے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا خالق اور مالک جو ہے وہی تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کے نام ہے، اس کی صفات ہے، ٹھیک ہے، اس کی بندگی اس طریقے سے کی ہے۔ سب اللہ کی طرف سے جتنے پیغام ہیں، میسیجز، رسالہ قرآن میں ہے، جو دین میں ہے، اسلام میں ہے، یہ سب کیا ہے؟ پیغام ہے، رسالہ ہے، میسج ہے، پیغام ہے۔ نبی کا کام پہنچانا ہے، دوسرا کام، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج پہنچا دیا انسانوں تک پیغمبروں کے ذریعے، ہو گیا نا یہ کام۔ پیغمبروں نے اس کو اللہ نے اتار دیا ہے کہ پیغمبروں نے اس کو پہنچا دیا نہیں پہنچا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے اس کو پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا؟ میں نے حدیث پڑھی تھی اس سلسلے میں، پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ کیا حدیث تھی وہ؟ پچھلے درس میں زبردست حدیث آخر میں، اسی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تشریح میں ایک واقعہ میں نے بتایا تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے کی شہادت ملتی ہے، ہمیں گواہی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے سارا دین۔ حجۃ الوداع میں کیا اشارہ ہوا؟ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کل قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تم تک دین پہنچایا نہیں پہنچایا، تو تم کیا گواہی دو گے جب اللہ تم سے پوچھے گا؟ تو تمام صحابہ نے کیا کہا؟ گواہی دے دی میدان میں، وہاں حجۃ الوداع میں، کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے اللہم فاشہد، اللہ 3 مرتبہ، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تبلیغ ہو چکی ہے، رسالہ آ گیا، اللہ نے نازل کر دیا، تبلیغ بھی ہو چکی ہے۔ اب کام ہمارا، کیا بندوں کا کام کیا ہے؟ تسلیم۔ کیا ہے؟ تسلیم۔ لوگ تسلیم کیے، لوگ تسلیم نہیں کیے۔ جو تسلیم کیے وہ سلامت سے رہے، جو تسلیم کیے وہ سلامت سے رہے، جو تسلیم نہیں کیے وہ برباد ہو گئے۔ سلف صالح صحابہ نے تسلیم کیا، وہ سلامت سے رہے۔ صحابہ نے تسلیم کیا، تابعین نے تسلیم کیا، اہل السنہ والجماعہ نے تسلیم کیا۔ آج بھی مسلمان ہیں ایسے اہل السنہ والجماعہ جو تسلیم کرتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے چیزیں آئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، تو یہ کامیاب ہیں، یہی اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بہت سارے فرقے ہیں، معتزلہ، اشاعرہ، جہمیہ، ماتریدیہ، ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، گڑبڑ کی ہے، تعویلیں کی ہیں، تسلیم کی جگہ تعویل ہوئی یا تعطیل ہوئی۔ میں نے بتایا تھا، دو تا نہیں کرے ایک تا، تسلیم کرنا ہے ہمارا کام۔ جو چیزیں آئیں ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا یا تعویلیں کی، تو وہ لوگ پھر ثابت قدم نہیں رہے۔ وہی پوائنٹ ہے، وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ۔ اگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں تو 2 کام کرنا پڑے گا آپ کو، تسلیم، استسلام۔ کیا؟ تسلیم اور استسلام۔ تسلیم اور استسلام کیا مطلب؟ تسلیم، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اس کو تسلیم کرنا، ایکسپٹ کرنا۔ استسلام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ جو چیز معلوم ہو گئی تسلیم کریے۔ بھائی اس کا معنی یہ ہے اللہ عرش پر ہے، مثال بات آئی نا اللہ کی طرف سے، الرحمن علی العرش استوى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اللہ نے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی معنی معلوم ہے، استوى بلند ہوا، استوى کا معنی، کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے، استسلام، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس معاملے میں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مراد ہے وہ ہمارے، جو رسول اللہ کی مراد ہے ہمارے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھا قول میں نے ایک امام کا پیش کیا تھا پچھلے درس میں، امام کا نام بتا دیجیے۔ غلط، امام شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کیا قول تھا وہ؟ آمنت باللہ، زبردست قول ہے،
آمنت باللہ وبما جاء فی کتاب اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ. کیا قول ہے دیکھیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کی طرف سے جو جو چیزیں آئی ہیں ان پر ایمان لایا. کیسے؟ علی مراد اللہ, اللہ کی مراد پر ایمان لایا. لیکن کس کی مراد پر؟ اللہ کی مراد پر. اور میں ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو جو چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں علی مرادی رسول اللہ, اپنی مراد پر نہیں, اپنا مطلب نہیں لے رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو جو چیزیں میرے پاس آئی ہیں, پہنچی ہیں حدیثوں میں, سنت میں, صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر اس کو لیتا ہوں یا ایمان لایا میں. یہ ہے استسلام, تسلیم و استسلام. یہ ہے اہل سنت جماعت کا طریقہ. اسی لیے کہا یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثابت قدمی انہی کے لیے, ثابت قدمی انہی کے لیے ہے جو ایسے کام کرتے ہیں, ایسے کام کرتے, تعویل نہیں کرتے, استسلام تسلیم. اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کے بارے میں کہتا ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے ایک آیت سے زبردست, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب زبردست. یہ آیت دیکھیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ترجمہ دیکھیے آیت کا, ذرا غور کیجیے اس آیت پر. سبحان ربک, تمہارے رب کی ذات پاک. سبحان کا مطلب میں بتایا تھا اس سے پہلے, یعنی تسبیح بیان کرنا, اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک کرنا. سبحان ربک, تمہارے رب کی ذات پاک ہے. رب العزہ, عزت کا رب. عما یصفون, کس چیز سے پاک ہے؟ جو وصف لوگ پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف, جو جو نسبتیں کرتے ہیں, اولاد کی, نقص کی, بخل کی, کیا نا, اولاد کی نسبت کی, بیٹیوں کی نسبت کی. اللہ کا بیٹا ہے بولے نعوذ باللہ عزیر یا عیسیٰ کو, ٹھیک ہے, علیہ السلام. فرشتوں کو بولے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ مثال. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے, خرچ نہیں کرتا, بخل ہے, بخیل ہے نعوذ باللہ مثال. ٹھیک ہے, جو جو کمزوری یا نقص کی وصف, یا شریک بھی بنائے اللہ کے ساتھ, پارٹنر سے اللہ کے, شریک ہیں اللہ کے, ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا. تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک. سبحان ربک رب العزہ عما یصفون, جو جو یہ مشرکین یا کافر کفار وصف اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں برا, اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین, پیغمبروں پر سلامتی. اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر سلامتی کر رہا ہے, نازل کر رہا ہے. کیوں؟ وہ لوگ سلامتی کے مستحق ہوئے. کون؟ پیغمبر. اس لیے کہ ان کے دل اور ان کی زبان سلامت رہی. سلامت کے مستحق کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے اندر سلامت, وہ سلامت کے مستحق اس لیے بنے کیونکہ ان کے دل سالم رہے, محفوظ رہے. کس چیز سے؟ تعویلوں سے, انکار سے, شرک سے, تعویل اور انکار سے. اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لائے, اپنے دلوں کو صاف رکھا, خالص ایمان رہا, جو اللہ نے بتایا اس پر ایمان لے کر آئے, جو اللہ نے نازل کر دیا اس پر وہ ایمان لے کر آئے. ان کے دل سالم رہے, سلامت سے رہے, اور ان کی زبانیں بھی سلامت سے رہیں. زبانوں سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں ہے, یہ حکم کیوں ہے, اللہ کیسے کرتا ہے, یہ اللہ نے کیوں حکم دیا, کیوں کیسے نہیں بولے. ان کے دل کیوں کیسے سے سلامت سے رہے. تو جب سلامت سے رہے وہ لوگ اور ان کو ماننے والے, ٹھیک ہے, پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے والے, تو پیغمبر چونکہ سلامت, ان کے دل سلامت سے رہے, یا کہیں ان کے دل محفوظ رہے, ان کی زبانیں پاک رہیں تعویلوں سے یا اعتراض سے یا شکوک و شبہات سے, دل اور زبان, تو اس مستحق ہوئے اس بات کے وہ کہ ان پر سلامتی اترے, اللہ کی حفاظت میں وہ رہیں, سلامتی میں وہ رہیں دنیا اور آخرت میں. والحمد للہ رب العالمین. اور تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, جو تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو ثابت قدمی مصنف کے کہنے کا مطلب اس پوائنٹ میں اسی میں ہے کہ بندہ تسلیم کرے. اور یہی بات ان آیتوں میں پیش کی جو 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی, ایک آیت پڑھی تھی, دوسری آیت پڑھ رہا تھا, بہرحال وہ آخر میں اذان کا وقت ہو گیا تو وہاں ہم چلے گئے. ما کان للمؤمن ولا للمؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم, ان يكون لهم الخيرة من انفسهم. زبردست آیت ہے یہ, کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومنہ عورت کے لیے. دیکھیے
کسی مومن ایمان والے مرد کے لیے یا ایمان والی عورت کے لیے جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے. جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا ہے, چوائس باقی نہیں رہتی. کس چیز کی چوائس؟ لوں یا چھوڑوں, چوائس باقی نہیں رہتی. پھر کیا کرنا؟ لیں. کیا کرنا؟ تسلیم. اللہ کا فیصلہ آیا, رسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا, ایمان والا مرد ایمان والی عورت کے لیے کیا کرنا ہے؟ تسلیم کریں گے تو ثابت قدم رہیں گے دین پر, خیر ہوگا ان کے لیے. اختیار نہیں رہتا ہے, آ گیا فیصلہ بھائی اللہ کا, اب اس کے بعد اختیار رہے گا بندے کو, بندے کا رب اس نے جو ہے فیصلہ کر دیا, حکم آ گیا اللہ کا. جب اللہ کا حکم آ جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ایمان کیا ہے یہاں؟ تسلیم. کیا کرنا ہے؟ ایکسپٹ کیجیے اس کو, خلاص اللہ نے فرما دیا, رسول اللہ کا حکم ہے بھائی, لینا نہیں لینا چوائس رہتی ہے. اسی لیے دیکھیے وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا دو جگہ, اولی الامر کی جگہ اطیعوا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اطیعوا پھر آیا, اطیعوا یعنی اوبے, فالو کرو, اطاعت کرو. اطاعت کرو فعل امر ہے, آرڈر کا صیغہ ہے. اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت. واولی الامر, اولی الامر میں, اور اولی الامر یعنی تمہارے جو بادشاہ ہیں, خلیفہ ہیں, ذمہ دار ہیں, وہاں اطیعوا نہیں آیا. سمجھ رہے آپ؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر, واطیعوا اولی الامر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ چوائس نہیں ہے, اطاعت ہے خالی, کنڈیشن نہیں ہے, وداؤٹ کنڈیشن اونلی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ ختم. سمجھ میں آئے؟ اچھا لگے نہیں لگے, ایسے کیسے ایسے کیسے ویسے کیسے نہیں, اونلی اوبینگ, اطاعت. واطیعوا الرسول, اطاعت, خالی اطاعت, کنڈیشن نہیں ہے اور کچھ. اولی الامر جہاں ہیں وہاں کنڈیشن ہے. کیا ہے؟ کیا ہے کنڈیشن؟ کسی کی بڑے کی بات, بادشاہ کی بات, خلیفہ کی بات کو ایکسپٹ کر لیں گے کیسے بھی ہو, یا اس کے لیے کوئی کنڈیشن ہے؟ ارے بھائی درسوں میں جاتے ہیں جناب, بیٹھتے ہیں نا, کیا ہے؟ دین کے خلاف نہ ہو, اللہ کی نافرمانی اس میں نہ ہو رہی ہو. ولی الامر حکم دے رہے ہیں, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اگر وہ ایسی چیز کا آرڈر دے رہے ہیں جس میں اللہ کی لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, بھائی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی. اگر بادشاہ حکم دے چلو سب شراب پیو, آج سب گھر میں شراب پینا, آرڈر آ گیا, پیو بول رہے, کیا اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی؟ کیا اطاعت کریں گے یہاں؟ اس کا مطلب کنڈیشنل ہے, نافرمانی نہیں ہو رہی ہے تو سگنل پر رکو, آرڈر آ گیا, ریڈ سگنل ہو جائے گاڑیاں روک دینا. اب یہاں آرڈر ہے, کیا کرنا؟ اقامہ دے سکتے نا, مثال ہے بھائی, اقامہ ہے تو رکو. اقامہ نہیں, اقامہ نہیں, میں دوسری مثال دیتا ہوں. عمرے پر آئے, کتنے دن آج کل؟ 15 دن ہے نا, 15 دن رکو, اس کے بعد چلے جاؤ. 15 دن رکو, اس کے بعد چلے جاؤ. رکیں گے یا جائیں گے؟ آرڈر ہے بھائی, چلے جانا 15 دن کے بعد. ٹکٹ بنا لو, 15 دن سے پہلے جانا چاہو, 15 دن لاسٹ. اطاعت کریں گے؟ کیوں؟ ارے مکہ مدینہ ہے اور رکنا ہے, کیا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے 15 دن سے زیادہ رکنے میں, ان کے اس آرڈر پر عمل کرنے پہ؟ عمرہ 15 دن کا ہوتا ہی نہیں اصل, وہ تو 15 دن, مکہ مدینہ 15 دن کا نہیں, 8 دن کا. اگر آپ وہ دلیل, وہ حدیث ثابت بھی نہیں ہے. وہ 8 into 5 is equal to 40 والی حدیث جو ہے نا, ایسی حدیث نہیں ہے وہ جو ہے نا, 8 دن رکنا, 8 دن رکیں گے تو 8 5 40 نمازیں پڑھنی ہے وہاں, بھاگ بھاگ کے جاؤ, چھوٹے تو چھوڑتے نہیں لوگ بھائی. 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ جو حدیث آئی ہے اس سلسلے میں وہ صحیح نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا؟ 15 دن رکنا ہے, اس کے بعد رکیں گے تو نافرمانی ہوگی. غلط ہے نا, کیونکہ یہاں اللہ کی نافرمانی اس میں نہیں ہو رہی ہے, تو یہاں بات مانیں گے ہم.
یہاں بات مانیں گے، چلے جائیں گے 15 دن کے بعد، رکیں گے نہیں، چلیے. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے مومن کے لیے اختیار. اور دوسری آیت جو ہم پڑھے تھے فلا وربک، جس پر بات ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے تمہارے رب کی، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلاف میں آپ کو فیصل حکم تسلیم نہ کر لیں. نبی کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ جب اختلاف ہو تو آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم، اس کو کیا کریں، یحکموک، یعنی اس فیصلے کو قبول کرنا، آپ کے فیصلے پر رک جانا. اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. پھر اپنے دلوں میں حرج یا تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر، بلکہ بصر و چشم اس کو قبول کر لیں، خوشی خوشی اس کو ایکسپٹ کر لیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت ہے بڑی زبردست، ربوبیت کی اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مومنوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کو ایمان والے قبول کر لینا، دل میں تنگی بھی نہیں ہونا، خوشی خوشی قبول کرنا اس کو، یعنی تکلیف سے دل کے نہیں، تسلیم کریں گے تو وہ ایمان والے ہوں گے. تو ایمان تسلیم ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو ایمان تسلیم سے، ایکسپٹ کرنے سے ایمان باقی رہتا ہے. انکار کر دیں گے تو، فیصلے کا انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے تو، ارے ماننا ہے نا. اسلام کا مطلب استسلام للہ بالتوحید والاقرار له بالطاعة کیا ہے وہ البراءۃ من الشرک واہلہ. اسلام کا معنی کیا ہے کہ آپ توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرتے ہوئے. سمجھ میں آیا جی؟ چلیے اس کے بعد آگے کہتے ہیں فمن رام علم ما حضر. سنیے بہت زبردست نقطہ ہے یار. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع التسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایسی چیزوں کی تحقیق میں اور خوض میں مشغول رہے جس کی فہم اس کو نہیں دی گئی ہے تو وہ توحید خالص اور حقیقی معرفت اور صحیح ایمان سے دور ہو جائے گا. فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ. تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ کفر اور ایمان، تصدیق اور تکذیب، اقرار اور انکار میں ڈاواں ڈول اور وسوسوں کا شکار اور حیران و پریشان، شک و تردد میں رہے گا. نہ تو خالص مومن بن پائے گا، نہ مکمل انکار کرنے والا، جھٹلانے والا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ. ایک ایک پر غور کیجیے. جو شخص ایسی چیز طلب کرے، ایسی چیز کے پیچھے پڑے جس چیز کا علم نہیں دیا گیا، جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا علم دیا ہے، بعض چیزوں کا علم چھپا دیا گیا، بعض چیزیں چھپی بھی ہیں بھائی. فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ. کوئی ایسی چیزوں کی کھوج میں رہے جو چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں، چھپا دی گئی ہیں. کیا مطلب؟ بعض چیزیں بتائی گئی ہیں، بعض چیزیں بتائی نہیں گئی. مثال اللہ عرش پر ہے، بتایا گیا یا نہیں؟ کیسے ہے بتایا گیا. یہ مثال کافی ہے سمجھے. ایسے بہت ساری. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو، بتایا گیا. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا علم دیا گیا. اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو، ہے نا بھائی؟ حدیث ہے نا، پڑھے نا محرر میں. کیوں کرنا ہے یہ بتایا گیا. یہ بتایا عورت ناپاکی کی حالت میں نماز معاف ہے، روزے کی قضا کا حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے روزے قضا کرنا، نماز یا صلاح جو چھوٹ جاتی ہے وہ کوئی معاف ہے. یہ علم ہے یا نہیں؟ یہ بتایا گیا ہے نا. ایسے کیوں بتایا گیا؟ ایسی بہت ساری مثال. ٹھیک ہے. تو اگر انسان وہ کیوں کے پیچھے پڑے رہے تو کیوں؟ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں ہے. میں ذرا تحقیق کرتا ہوں اور یہ تحقیق
چلیے میں آگے بتا رہا ہوں. تحقیق کرتا ہوں کہ اللہ کیسے ہوگا عرش پر. آئی ول فائنڈ آؤٹ. اب اس کے پیچھے پڑا رہا. کس کے پیچھے؟ استوا کی کیفیت کے پیچھے. استوا بتایا گیا، اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پر تہجد کے وقت میں بتایا گیا، علم دیا گیا. کیسے اترتا ہے؟ کیسے اترتا میں دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. اس کے پیچھے پڑا رہا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اس کے بارے میں بتایا گیا. یہ اس کی مثال ہے. ایسا شخص جو ان چیزوں کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے جن چیزوں کا علم چھپا دیا گیا. مثال کے طور پر کیفیت، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیفیت چھپا دی گئی ہے، نہیں بتائی گئی ہے کیفیت. وَلَمْ يَقْنَ التَّسْلِيمُ وَلَمْ يَقْنَ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور اس کی فہم اس کو نہیں دی گئی ہے تو وہ جو ہے تسلیم نہیں کر رہا ہے. وہ تسلیم، بات اوپر کیا بات ذکر ہوئی؟ ثابت قدمی کس میں ہے بھائی؟ نجات کس میں ہے؟ سلامتی کس میں ہے؟ تسلیم. مثال سلام علی المرسلین، پیغمبروں نے تسلیم کیا تو سلامت سے رہے. پیغمبروں کے نقش قدم پر اہل سنت جماعت سلف صالحین نے تسلیم کیا تو سلامت سے رہے. اب یہ شخص جو تسلیم نہیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کھوج میں پڑا ہوا ہے اس چیز کی جس کا علم نہیں دیا گیا ہے. فہم اس کو نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں ایک بات علماء بتاتے ہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لمٹس دی ہیں. وہ کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو الٹے منہ گرے گا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نگاہ دی ہے، آنکھیں، اس کی ایک لمٹ ہے. اپنے سامنے کی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، دور کی چیز کو وہ نہیں دیکھ سکتا. ایک آدمی جدہ میں بیٹھ کر مدینہ کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے؟ یہاں بیٹھ کر ایسے دیکھنے کی کوشش کر، مدینہ تو بہت دور ہے، یہیں دوسری دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آئے گی. ایک لمٹ ہے. کانوں کی ایک لمٹ ہے. کان کو وہ سنائی دے گا انسان کو جو اس کے سامنے بولا جا رہا ہے. دور سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں یا دور ہے باتیں ہو رہی ہیں، آدمی کے سننے میں نہیں آ سکتی وہ چیز، کیونکہ وہ لمٹ کے باہر ہے. ایک لمٹ ہے نا، دیکھنے کی ایک لمٹ ہے. آپ اوپن پلیس پہ میدان میں ایک دور تک کوئی چیز نظر آئے گی، بس اس کے بعد جیسے سمندر باہر نظر آ گیا، کورنش باہر کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ لمٹ وہی ہے آپ کی. بس سنائی وہ دے گا جو آپ کے سامنے درس ہو رہا ہے. کہیں اور کو جو درس ہو رہا ہے تو وہ آپ کو سنائی نہیں دے گا. اسی طریقے سے عقل کی بھی حد ہے. جو عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس کی بھی حد ہے. اگر وہ اپنے حد کو، عقل کی ایک حد ہے. عقل میں کیا ہے؟ ہر چیز نہیں آ سکتی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، آیت الکرسی میں بتایا، احاطہ نہیں کر سکتے، ادراک نہیں کر سکتے ہیں. عقل کی ایک لمٹ ہے. آپ کتنا سوچ سکتے، کتنا سمجھ سکتے، اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ نے لمٹ کراس کیا، وہ چیزیں سمجھنے کے پیچھے عقل کو دوڑا رہے ہیں جہاں تک آپ کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، نہیں پہنچ سکتی، امپاسبل ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کیفیت کا علم نہیں ہے. کیفیت کا علم، اللہ کی صفات کی کیفیت کا علم نہیں ہے. آپ کیفیت کی کھوج میں پڑے ہوئے ہیں. عقل نئی کیفیت کا احاطہ کر سکتی ہے بھائی، امپاسبل. صرف تسلیم کر لیجیے آپ، اسی میں نجات ہے. لیکن تسلیم کے بجائے اگر یہ حرکت کریں جو اس پوائنٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ کھوج میں لگے رہیں کیفیت کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نقطے میں آدمی باطل، گمراہی، انکار، کفر، ایسی چیزوں میں آئے گا. پہلے وہ مانتا تھا اللہ ہے بے عرش پر، کیسے ہے میں ذرا تحقیق کروں، کیسے کے پیچھے پڑا نہیں پہنچ پائے گا. ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال، ریٹائرمنٹ کے بعد کے مسئلے ہوتے ہیں. تو آپ کو چیک کیا گیا جن لوگوں نے اللہ کے اسماء و صفات کی تعویلیں کی ہیں، آپ چیک کیجئے، میں جملہ بول رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہی میری چیز، آپ تحقیق کیجئے ہمارے ملکوں میں کن لوگوں نے اپنے آپ کو ان دلدلوں میں ڈال دیا. ان دلدلوں میں کون ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیے ہیں؟ ان لوگوں کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھیے. ہوا کیا؟ گورنمنٹ جاب تھی یا کوئی اور جاب تھی، ایک مدت تک مصروف رہے اپنی دنیاوی مصروفیات میں، ریٹائرمنٹ ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا؟
پینشن آ رہی ہے، کیا بولتے اس کو وظیفہ آ رہا ہے خالی ہے. اب ذرا تحقیق کریں گے. تحقیق کیا کریں گے؟ ایسی چیزوں کی تحقیق جس کی آپ تحقیق نہیں کر سکتے. یہ جو پوائنٹ بتایا تھا. اب اس میں کیا ہوا، وہ لوگ انکار کر دیے. جو لوگ انکار کیے ذرا ان کا ماضی دیکھیے، لوگ کون تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد کے مسئلے ہیں سب. یہ خالی ہے نا، کچھ بھی کام نہیں ہے، کیا کروں میں؟ ذرا آیتوں پر غور کرتا ہوں. آیتوں پر غور کیے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. کیسے ہوگا ہاتھ؟ ذرا دیکھیں گے. کیفیت کا علم نہیں آ گیا اس کی کھوج میں، پڑھ کر جو ہے انکار تک پہنچے. انکار کیا؟ نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی اس تحقیق کا جو غلط تحقیق تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی، روکا اسلام نے ان چیزوں سے. کیوں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کیسے کرتا اللہ. لوگوں سے سوال ہوگا. تو وہ لوگ پڑھ گئے تو برباد ہو گئے. وہ لوگ پڑھ گئے تو برباد ہو گئے. برباد کیسے ہو گئے؟ حجبه مرامه عن خالص التوحید وصافی المعرفہ وصحیح الایمان. کیا ہو گیا؟ جب وہ تسلیم نہیں کیا، تسلیم پر قائم نہیں رہا بلکہ کھوج میں پڑا رہا ایسی چیزوں کے جس کا علم نہیں دیا کہ مثال کیفیت کے، تو ہوا کیا کہ اس کی اس کھوج نے اس کو خالص توحید سے دور رکھ دیا اور صحیح معرفت سے، اللہ کی صحیح پہچان سے وہ دور ہو گیا اور صحیح ایمان سے اس کی زندگی خالی رہی. تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ کفر اور ایمان کے درمیان تصدیق اور تکذیب، یعنی کو انکار کروں یا ایمان لاؤں، تصدیق کروں یا تکذیب کروں، اقرار کروں یا انکار کروں، اسی میں پڑھ کر وہ پریشان ہو گیا، وسوسوں کا شکار ہو گیا، ڈاما ڈول رہا، کبھی ایمان لاتا کبھی انکار کرتا، کبھی سچ مانتا کبھی سچ نہیں مانتا، اسی میں پڑا رہا. نہ پکا مومن بن کر زندگی گزارا نہ پورا جھوٹا بن کر زندگی گزارا. مثال اس کی سمجھنا ہے تو منافقوں کی زندگی دیکھیے. وہ اہل ایمان کے ساتھ بھی رہے، کافروں کے ساتھ بھی رہے، ادھر بھی. اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، لا الہ ہؤلاء ولا ہؤلاء. نہ یہ ان لوگوں کے پاس ہے نہ وہ ان لوگوں کے پاس ہے. ادھر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ادھر جاتے ہیں نہیں ہم آپ میں سے ہیں. تو بیچ میں ڈاما ڈول رہے، مذبذبین بین ذلک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تذبذب کا، تردد کا شکار رہے، نہ ادھر پورے رہے نہ ادھر پورے رہے، نہ مومن پورے بن کر زندگی گزارے نہ پورے کافر بن کر زندگی گزارے، آدھی زندگی رہی. یہ ان چیزوں کی کھوج میں پڑنے کا ان کو نتیجہ ہوا. اور اس کے بجائے اگر وہ کیفیت پر ایمان کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے، کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. اگر اس کی کھوج میں نہیں پڑتے تو ایسی صورت میں وہ کامیاب ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ ساری چیزیں یہ جو اللہ کی جانب سے آئی ہیں وہ حق ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو مثال دے رہا ہے اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے یا اللہ کیا چاہتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات وہن ام الکتاب وآخر متشابہات. یہ بھی مشہور آیت ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ نے جو چیزیں آپ پر نازل کی ہیں کتاب قرآن، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، کلیئر ہیں، معنی سمجھ میں آنے والا ہے، بعض مشتبہ چیزیں ہیں معنی کلیئر نہیں ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے یا بیماری ہے، مرض ہے، وہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں اور وہ اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں یا فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی تعویل، اس کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اور جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، کل من، ساری چیزیں ہمارے رب کی جانب، محکمات بھی ہمارے رب کی جانب سے ہیں، متشابہ چاری آیتیں جو اتری ہیں ساری چیزیں ہمارے رب کی جانب سے جو آئی ہیں تو سب جو ہے حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو حقیقت کیا ہے کہ انسان تسلیم کرے اور اس متذبذب زندگی نہ گزارے، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے جتنی چیزیں آئی ہیں اس کو تسلیم کر لے. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات شرح میں اہل علم لکھ لکھی ہے، عبداللہ بن عباس کا قول. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا توحید کے نظام میں سے ہے. سنیے بڑا اچھا جملہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا نظام توحید میں سے ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کو مانے اور تقدیر کا انکار کرے، جو اللہ کو مانے لیکن اللہ کی تقدیر کا منکر ہے،
تو اس کا جھٹلانا اس کی توحید کو ختم کر دیتا ہے. اب وہ موحد باقی نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. تقدیر کو تسلیم کرے گا تو اس کی توحید صحیح ہوگی، تقدیر کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کی توحید صحیح نہیں ہوگی. تو حقیقت کیا ہے توحید کی؟ کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے میرے لیے، حکم معلوم کرے، اس کو تسلیم کر لے. یہ ہے توحید. موحد ایسے ہوتا ہے، نہ کہ ایسے جو کہتا ہے کہ اللہ نے کیوں دیا ہے حکم. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، یہ مت کہو کہ اللہ نے لا تقل لما امر اللہ ولکن قل بما امر اللہ. یہ مت کہو کہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے، یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. کیونکہ دونوں سوال میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں سوال میں بہت بڑا فرق ہے. ایک آدمی جس کے پاس اللہ کا حکم آئے، یا ایک آدمی جو یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی اللہ کا کیا حکم ہے، یہ اطاعت کرنا چاہتا ہے، یہ فالو کرنا چاہتا ہے، یہ تابعدار ہے، اس کے دل میں جذبہ ہے تسلیم کا اور تابعداری کا، اطاعت اور فرمانبرداری کا. اسی لیے پوچھ رہا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم کیا ہے، جناب بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے، شیخ صاحب بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے. یہ اور وہ شخص جو یہ پوچھ رہا ہے اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ سوال اللہ نے یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعتراض کر رہا ہے، وہ تسلیم نہیں ہے، تسلیم کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے اس کے اندر. اگر اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا تو کیوں نہیں پوچھتا، کیا پوچھتا. صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ کیوں نہیں پوچھتا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ بھئی یہ کام کیجیے، آپ وہ کام کیوں کرنا ہے نہیں بولا، وہ آپ ایک کام یہ کام کر دیجئے ذرا. اگر اس کو وہ کام کرنا ہے تو جائے گا، کام کر کے آئے گا، صحیح. اگر اس کو وہ کام کرنا نہیں ہے، اس کے دل میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، وہ پوچھے گا کیا وجہ ہے اس کام کے کرنے کی، ذرا بتائیے اس میں حکمت کیا ہے. ارے بھائی حکمت بتانی ہوتی تو بولتے نہیں، صرف آرڈر دیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کام کر دیجیے آپ. اگر وہ کام کر دے گا تو وہ خوش ہوگا، اس سے انعام ملے گا اس کو. اگر وہ کام کرنے کے بجائے پوچھے گا اس سے الٹا سوال کہ کیوں یہ مجھے حکم آپ دے رہے ہو، ایسے آرڈر کیوں مجھے دے رہے ہو، تو پھر یہ گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے. ایک دو چھوٹے سے واقعات سن لیجئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے، وہ شخص جو ہے شک و شبہات کا شکار، متشابہات کا، وسوسوں کا شکار تھا. بھئی دین میں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا رہتا نا والوں کا، احکام کے بارے میں شکوک و شبہات، دل مطمئن نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے. تو ایسا شخص آیا، آ کر کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ میں مطمئن نہیں ہوں. اس قسم کا آدمی تھا وہ، شکی مزاج کا اللہ کے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا، دیکھو جہاں تک میرا معاملہ ہے میں اللہ کے دین پر مطمئن ہوں، اللہ کے دین پر میں مطمئن ہوں. تم شکی آدمی ہو تو تم ایسے آدمی کو ڈھونڈو مناظرے کے لیے جو تمہارے جیسا شکی ہو، تم دونوں مل کر مناظرہ کرو. میں مناظرہ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو دین اترا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا، میں سب کو تسلیم کرتا ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ، میرے دل میں اطمینان ہے، تسلیم کیا ہے میں نے سب چیزیں، میں فرما برداری کی زندگی گزار رہا ہوں. شک تمہیں ہے تو تم مجھ سے مناظرہ کرو گے تو تم شکی ہو اور میں یقینی معاملہ میرے پاس ہے، تو ہمارا مناظرہ نہیں ہو سکتا. تم اپنے جیسے کسی شکی کو دیکھو. چلا گیا. ایک بات. دوسری بات سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک آدمی ایسی آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو ہے اسماء و صفات میں جس کی شکوک تھے، شبہات تھے. اس نے آ کے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں جو ہے آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر مناظرہ کریں گے اور اگر آپ غالب آ گئے تو، غالبانہ سمجھتے ہیں نا مناظرے میں، مطلب جیت جانا تھی. تو اس نے کہا اگر میں غالب آ گیا آپ پر تو آپ مجھے فالو کریں گے، آپ مجھے فالو کریں. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، اچھا میں غالب آ گیا تم پر تو اس نے کہا کہ میں آپ کو فالو کروں گا. امام مالک رحمۃ اللہ نے تیسرا سوال کیا، اچھا تم بھی نہیں آئے غالب، میں بھی نہیں آیا، تیسرا آدمی آ گیا تو بولے ہم دونوں مل کے اس کو فالو کریں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، سنو، دین جو ہے غلبے کا نام نہیں ہے،
جو غالب آ جائے وہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو فرمایا وہ دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ دین ہے۔ تم غالب آؤ، میں غالب آ جاؤں، میں غالب آ گیا تو وہی دین ہے اللہ کا، تم غالب آ گئے تو وہی دین اللہ کا ہے، ہم دونوں بھی غالب نہیں ہیں، تیسرا غالب آ جائے تو وہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ مناظروں کا نام اسلام نہیں ہے، غلبوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جھوٹا بھی غالب آ جائے، ہو سکتا ہے جھوٹا بھی چپ کرا دے سامنے والے کو اپنی لفاظی سے، تو چپ کرانے والا غالب ہونے والا حق پر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زبردست جملہ ہے، سنیے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نعتقد کذا لقول اللہ کذا، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے۔ یہ ہے دین۔ دین قال اللہ قال رسول ہے، اور جو قال اللہ قال رسول ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ عرش پر مستوی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اترتا ہے آسمانی دنیا پر۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ۔ ہمارا عقیدہ قال اللہ قال رسول سے جڑا ہوا ہے۔ جو قال اللہ ہے قال رسول ہے، علی مراد اللہ علی مراد الرسول ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہماری زندگی ہے اور اسی پر ہماری موت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ چونچا مناظرے، یہ چیزیں، اسلام بھی مناظروں میں غلبے کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، غالب کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، آپ تسلیم کیجئے اللہ کے فرمان کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کیجئے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، مراد اللہ اور اس کے رسول۔ یہ کہ بیٹھنا جگنا، اور ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ دو آدمی مناظرہ کر رہے ہیں، دو آدمی کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں دین کے، اور دونوں بھی جھوٹے ہیں اور دونوں کے پاس حق نہیں ہے۔ ہاں بتائیے، دونوں بھی حق سے کوسوں دور ہیں اور دونوں مل کر ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ بولو اس صفت کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے، وہ بول رہا ہے آپ بولیے، وہ بول رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس صفت پر ایسا ایمان لانا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس صفت پر ایسے، حالانکہ دونوں کی گفتگو حق سے دور ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک غالب آ جائے گا تو اس کا مطلب حق وہی ہے جو غالب آ گئے، نہیں۔ قال اللہ اور قال رسول۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی کرے، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، اور اس صحیح عقیدے تسلیم کے عقیدے پر ہماری موت ہو جائے۔ آمین۔